قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق یا پیدائش سے متعلق کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ تلک الرسول، تیسرا سپارہ، سورہ آل عمران، آیت 59۔ اسی طرح قرآن پاک میں درج ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ الف لام میم، البقرہ، آیت نمبر 116۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیا ہوئی، کن کن مراحل سے گزری، یہ پھر بھی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تو آج ماڈرن سائنس بھی ثابت کر رہی ہے کہ پاسبلٹی ہے، سنگل پیرنٹ سے اولاد ہو سکتی ہے، جسے ہم کلوننگ کا نام دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہمیشہ سے ایک معجزہ تھی۔ اللہ معاف کرے، اس وقت لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت بھی لگائی۔ حضرت مریم پاک باز تھیں، قرآن ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے، اور ان کی دیکھیں قرآن نے اگر پاکیزگی کی گواہی دے دی تو آج ماڈرن سائنس پروف کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح پیدا ہوئے اس طرح پیدائش ہو سکتی ہے، اور انہوں نے سائنسدانوں نے ماڈرن ڈیز میں ایسے کلوننگ کے ذریعے ایک شیپ تیار کر دی۔ میں آگے وضاحت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہمیشہ سے ایک معجزہ تھی، لیکن آج ٹیسٹ ٹیوب بیبی یا کلوننگ میں سنگل پیرنٹ سے ڈولی نامی بھیڑ کا تیار کیا جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے۔ کلوننگ میں جاندار کے سنگل سیل کو لے کر نشو نما دیا جاتا ہے، چاہے وہ سیل میل کا ہو یا فیمیل کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنگل سیل سے بھی جاندار نشو نما پا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو شاید کچھ ایسا ہی معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہو۔ جس خدا نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، اتنے انسان بنا دیے، اتنی مخلوقات تخلیق کر دی، تو اس کے لیے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ حالانکہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں تو پھر بھی میل اور فیمیل کے دونوں کے ہی گیمیٹس اور ایگز مکس کیے جاتے ہیں، لیکن کلوننگ میں جو ہے سنگل سیل ڈولی جو ہے انہوں نے تیار کی ہے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے تخلیق کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وضاحت بھی ماڈرن سائنس میں کسی حد تک پروف تو نہیں ہے، ثابت کرتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے وضاحت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی مردوں کو بھی؟ اچھا، مردوں کو تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، مردہ مطلب بے جان چیزیں، اور زندہ مطلب جاندار چیزیں۔ ہم بچپن سے جو سائنس پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کشش ثقل نیوٹن نے ایجاد کی، یعنی نیوٹنز لا آف گریویٹیشن سے پروو ہوا کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لا آف گریویٹیشن ہے، کائنات بنی ہے، گریویٹی ہمیشہ سے تھی زمین کی۔ لیکن کیا سائنس جو بتا رہی ہے قرآن میں ہے؟ قرآن پاک کی یہ سورہ مرسلات کی جو آیت ہے یہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ سورہ مرسلات میں بھی بتایا گیا ہے کہ یعنی کہ یہی بتایا گیا ہے کہ زمین جاندار اور بے جان اشیاء کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کتنی بات ہے، یہ جو جاندار زمین پر چل رہے ہیں، زمین کی گریوٹی کی وجہ سے زمین جانداروں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اور میرے ہاتھ میں یہ پین ہے، موبائل اگر میں چھوڑتا ہوں زمین کی طرف گرے گا۔ موبائل بے جان ہے، بے جان چیز ہے۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نیوٹن نے لا آف گریویٹیشن کے ذریعے یا گریوٹی کو پروف کیا، موجود تھی، لیکن قرآن پاک میں تھی۔ اب یہاں پر کئی لوگ یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں، لو جی جب ایجاد ہو جاتی ہے، جب وہ سائنسدان کہتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں یہ بات قرآن میں تھی۔ تو مسلمان قرآن پاک کو بطور سائنسی کتاب نہیں پڑھتے،
وہ احکامات کی کتاب کے طور پر پڑھتے ہیں، یا جو بھی جو گزشتہ قوموں کے جو حال گزرے ان پر پڑھتے ہیں، ان پر تباہی آئی یا انعام و اکرام ہوا۔ اب اگر کوئی ایجاد ہو رہی ہے تو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ایجاد تو اس طرح تھی، اس کے مطابق تھی، اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ترقی نہیں کی۔ ماڈرن سائنس کی جو بنیاد فراہم کی ہے مسلمان سائنسدانوں نے پرووائڈ کی ہے، اور یہ اگر ہم پاکستانی مفکرین سے بات کریں گے ان کو چھوڑیں، یہ یورپین سائنٹسٹ، کئی سائنٹسٹ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ ماڈرن سائنس کو جو بیس پرووائڈ کی ہے وہ مسلمانوں نے پرووائڈ کی ہے، اسلام اسکالرز نے پرووائڈ کی ہے، جبکہ گریکس کا جو نالج تھا وہ تھیوریٹیکل تھا، فلاسفی تھی ساری۔ مسلمانوں کا ورک جو تھا ایکسپیریمنٹل تھا۔ مندرجہ بالا آیت میں زمین کی کشش ثقل کو بتایا گیا ہے۔ زمین کا عرش ہے، یعنی جاندار اور بے جان کو اپنی طرف کھینچنا کشش ثقل بھی تو ہے۔ آج ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ کشش ثقل کا نظریہ پہلی مرتبہ نیوٹن نے پیش کیا تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک کی یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ کشش ثقل کا نظریہ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ یونس میں آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرعون کی لاش کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے گا۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے، لیکن آج قرآن پاک کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ قرآن پاک کے مطابق تو آج ہم صرف تیری یعنی فرعون کی لاش کو نجات دیں گے، نجات مطلب ختم نہیں ہونے دیں گے، تاکہ ڈیکیئنگ پروسیس سے روک دیں گے، تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ بہت سارے علاقے جہاں تباہیاں آئیں آج بھی نشان عبرت ہے، لوگ جاتے ہیں، لوگوں کے دل میں خوف آتا ہے۔ اس طرح فرعون کی لاش کو دیکھ کر خوف آتا ہے، کتنا بڑا بادشاہ، صرف خدائی کا دعویٰ کر پڑا، صرف نہیں خدائی کا دعویٰ کیا تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ آج اس سے کہو اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا، آج نہ تو خود کھا سکتا نہ کسی کو کھلا سکتا، اور دعویٰ رب ہونے کا تھا۔ 1898 میں بحر کلزم ریڈ سی کے ساحل سے متصلہ قبرستان سے فرعون کی لاش صحیح و سالم حالت میں کھلی پڑی ہوئی مل گئی۔ وہاں سے کیوں ملی؟ کیونکہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کرتا ہوا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریڈ سی سے ہی کراس کیا تھا، جو مصر کی طرف گئے تھے، مصر سے ادھر کی طرف گئے تھے کوہ طور کی طرف، اور وہیں سے یہ جو لبنان، شام، فلسطین، یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ چلا آ رہا ہے یہ اسی وقت سے۔ لیکن اس وقت وہ بنی اسرائیل تھے، وہ مسلمان تھے اس وقت کے، اور فلسطینی نان مسلم تھے، لیکن اللہ جسے ہدایت دے، انہیں فلسطینیوں کو ہدایت ملی، وہ مسلمان ہو گئے۔ بنی اسرائیل ہدایت سے بھٹکے تو ذلیل و خوار ہوئے، دنیا میں در بدر ہوئے، آج بھی ذلت والے کام کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے، دوسرے نبیوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے، اور یہ بنی اسرائیل نہیں رہے، یہ بنی یہودی ہیں۔ اور دیکھو ان کا اتحاد کس سے ہے؟ مشرکین سے، اور جبکہ توریت میں تو شرک کے خلاف بڑی سخت وعید ہے۔ اس سے بہرحال فرعون کی لاش کو ایک میوزیم، شاید برٹش میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے، اور اس طرح سے آج واقعی اس کی لاش لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے کہ محلوں میں رہنے والا خود کو خدا کہلوانے والا آج دنیا کے سامنے بے بس ہے، اور ایک طرح سے دنیا کے سامنے نہ صرف نشان عبرت ہے بلکہ تماشا بنا ہوا۔ لوگ اس کو جب دیکھتے ہوں گے، اس کی تصویر ہی دیکھ کر ایک خوف پیدا ہوتا ہوگا کہ کیا کچھ بھی نہیں زندگی، انسان معمولی، اتنی بڑی کائنات ہے کہ اس کائنات میں زمین ایک چھوٹا سا ذرہ ہے۔ زمین اتنی بڑی ہے کہ ہمارے اس وجود کے لحاظ سے کہ ہم اس پر ایک معمولی سا ڈاٹ ہے، ڈاٹ بھی نہیں ہے، اور کائنات سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی انسان میں غرور اور اکڑ ہے۔